علیکم احمداد سمرو، بڑی خبر ہے اور خبر پر شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ خبر بڑی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ اور خبر ہے عمران خان صاحب کے خطابات کے حوالے سے، تقریروں کے حوالے سے، جو روزانہ اب بھی جیل کے اندر ہو رہی ہیں، اڈیالہ جیل میں۔ خان صاحب اڈیالہ جیل میں خطاب کرتے ہیں، کس کے ساتھ بات کرتے ہیں، کس سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور خط امریکی صدر کا آیا ہے جو بائیڈن کا، اور اس خط کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر کیا صورتحال ہے، اور خوشی کی لہر جو خط کی وجہ سے دوڑی تھی پی ٹی آئی کے اندر، اب اس کے بعد صف ماتم بچھ گئی ہے، کیونکہ پیسہ خرچ کیا تھا عمران خان صاحب نے، کروڑہا روپے لابنگ کی تھی عمران خان صاحب نے، اور خط آ گیا شہباز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب کیوں لندن جا رہے تھے، اب کیوں نہیں جا رہے، اور کہاں سے خبر آئی کہ جی میاں نواز شریف صاحب اب چل پل کر رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے، اور یہ خبر کیوں باہر آئی ہے؟ ایک معاملہ یہ ہوگا، اور آغاز آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے، جن کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیا گیا ہے ضمنی انتخابات میں۔ NA 207 نواب شاہ، آصف زرداری صاحب یہاں سے جیتے تھے عام انتخابات میں 8 فروری کو، اور پھر آصف زرداری صاحب بن گئے صدر مملکت، نشست ہو گئی خالی، تو وہاں پر آصفہ بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور جتنے ان کے مخالف امیدوار تھے انہوں نے کاغذات لے لیے واپس۔ اب آصفہ بھٹو زرداری نو منتخب MNA، حلف برداری کے بعد ان کو باضابطہ MNA کہا جائے گا، اور اب آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں گی۔ جب وہ تقریر کرتی ہیں، جب وہ بات کرتی ہیں، تو بالکل وہ اپنی والدہ کی کاپی لگتی ہیں، بلکہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بے نظیر بول رہی ہیں۔ ان کا بات کرنے کا انداز بھی وہی ہے، کپڑے پہننے کا انداز بھی وہی ہے، اور ظاہر ہے سوچ اور اپروچ بھی اسی طرح کی ہوگی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی عالمی لیڈر تھیں، تجربہ آصفہ بھٹو زرداری کو بھی وہاں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے وہ تجربہ نہ ہو جو بے نظیر بھٹو شہید کا تھا۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو ہو گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے، بے نظیر بھٹو شہید نے اپنا والد سیاست میں کھویا تھا، والد کی قربانی ہوئی تھی ان کے، اور آصفہ کی والدہ قربان ہوئی ہیں، شہید ہوئی ہیں۔ تو بہرحال مبارک ہو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو، وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی کم عمر ترین جو پارلیمنٹیرینز ان میں ان کا شمار ہو گیا ہوا ہے، اور انہوں نے پریکٹیکل پولیٹکس جو ہوتی ہے اس کا باضابطہ آغاز کر لیا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جو معاملہ جو خطابات کا ہے نا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، جو روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں جیل کے اندر، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں خطاب میں، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کافی عرصے سے، بلکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ٹرمپ کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، اور ٹرمپ نے بھی اسی طرح وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا جس طرح عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے سے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی عمران خان کے خلاف۔ 3 اپریل کو نمبر شو ہو گیا تھا، ارکان جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ میجورٹی میں ووٹ کر چکے ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہی کیا جو ٹرمپ نے کیا تھا، کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا اقتدار۔ ٹرمپ نے بھی جب وہ ہار گئے، شکست ہو گئی، نومبر میں الیکشن ہوئے تھے، اور پھر جنوری میں جب اپنا چارج لینا تھا جو بائیڈن نے، تو ٹرمپ نے اپنے زومبیز بالکل اسی طرح چڑھا دیے تھے اپنا وائٹ ہاؤس پر، کیپٹل ہل پر، جس طرح عمران خان صاحب نے وہ کیا نام ہے ان کا، قاسم سوری کے ذریعے ایک رولنگ دلوا کر آئین توڑا تھا اور اسمبلی گھر بھیج دی تھی بعد میں۔ تو بہرحال تو وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور ٹرمپ کے جانے کے بعد عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ اس آس میں، اس امید میں تھے کہ جو بائیڈن ان کو رابطہ کریں گے، ان کو فون کریں گے۔ ٹرمپ سے ملاقات کر کے جب عمران خان صاحب گئے تھے، جب امریکہ اور پاکستان واپس آئے، تو کہا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 92 کا ورلڈ کپ جیت کر آ رہے ہوں دوبارہ، یعنی ہر بات میں ورلڈ کپ۔ اور پچھلے دنوں 25 مارچ کو ورلڈ کپ کی سالگرہ بھی تھی، تو کسی نے لکھا کہ جی یہ سانحہ ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب اس ورلڈ کپ، حالانکہ ورلڈ کپ اکیلے عمران خان نے نہیں جیتا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کارکردگی، اگر ایک کھلاڑی کی کارکردگی کے طور پر عمران خان سب سے پیچھے تھے، لیکن کپتان کیونکہ وہ تھے تو جناب انہوں نے کہا کہ جی باقی تو کوئی کھیلا ہی نہیں تھا، سارا کچھ میں نے کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وہ اپنا ان کو خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ جی اب بائیڈن مجھے فون کریں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں رسامہ
اور وہ تانے دینا، مینے دینا، یا پھر دکھڑا سنانا، ہاں دکھڑا، تانے مینے نہیں، دکھڑا سناتے ہوتے تھے. ابھی تک تو مجھے بائیڈن کا فون نہیں آیا ہر انٹرویو میں. اور پھر ایک بار تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ دیکھیں جی وہ تو بڑے ملک کے صدر ہیں، بڑے آدمی ہیں، مصروف ہوں گے، مجھے تو انہوں نے فون نہیں کیا. اب عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے اور بائیڈن کا فون نہیں آیا اور سائفر آ گیا. تو انہوں نے کہا چلو فون نہ صحیح، سائفر صحیح. اب بائیڈن حکومت کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی ہے. ادھر پروپیگنڈا کیا کہ یہ دھمکی دی ہے میری حکومت گرانے کے لیے، اور ادھر اپنا امریکہ میں لابنگ شروع کر دی تھی اسی ڈونلڈ لو کو راضی کرنے کی. انہی دنوں میں کوشش شروع کر دی تھی، اور کروڑا کی سرمایہ کاری کی، کروڑ روپے کی، ڈالرز میں بلکہ وہ سرمایہ کاری کی. لیکن بہرحال نہ خط آیا نہ فون آیا. اور ابھی بھی ریسنٹلی جو کوششیں پی ٹی آئی نے کی ہیں وہ میں اب آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہے، نو منتخب وزیر اعظم، اب نو بھی نہیں رہے، اب تو معاملہ کافی آگے نکل چکا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو چٹھی آئی ہے جو بائیڈن کی، اور ظاہر ہے اس خط کی وجہ سے پی ٹی آئی والوں کو پریشانی بھی ہے. پریشانی پی ٹی آئی والوں کو کیوں ہے؟ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو تن دو، ایسا نہیں کہا خط میں. انہوں نے خط میں یہ کہا کہ جناب پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ پرانے اتحادی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. اور دنیا اور خطے کو درپیش اس وقت جو اہم ترین چیلنجز کا سامنا ہے اس میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور منصب سنبھالنے پر انہوں نے اپنا مبارکباد بھی دی، اور پہلا خط ہے ان کا، پہلا باضابطہ امریکی پریزیڈنٹ کا جو وزیر اعظم سے رابطہ ہے ہمارے. اور انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام جو شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری جو ہے وہ رہے گی. خاص طور پر انہوں نے کہا دہشت گردی، پھر جو اپنا پاکستان میں صحت عامہ کے مسائل ہیں، اپنا دیگر شعبوں میں ترقی ہے. سیلاب کا انہوں نے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بدترین سیلاب سے دوچار رہے 2022 میں. تو اس میں جو امریکہ نے اپنی کمٹمنٹس کی تھی معاونت کی وہ ہم برقرار رکھیں گے. اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب مل کر پرعزم ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور دنیا بھر میں اس پر بھی ہم پرعزم ہیں. اور دونوں اقوام کے درمیان جو استوار مضبوط پارٹنرشپ ہے اس کو ہم تقویت دیں گے، اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قریبی رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے گا. اب یہ خط ہے، اور اس خط میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بھنگڑے ڈالے جائیں. ہمارے کئی دوست بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک خط بذات خود اڈیالہ جیل والے کے لیے ماتم کرنے کی وجہ بنا ہے. انہوں نے وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اچھا اس کا ظاہر اثر ہوگا IMF کا جو پاکستان 3 سال کا پروگرام ایک لینا چاہ رہا ہے 7-8 ارب ڈالر. وزیر خزانہ ہمارے اورنگزیب صاحب ہر دوسرے تیسرے دن بات کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے ایک پروگرام چاہیے. تو بہرحال اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ہم اپنا ڈانس کریں، وہ لیوا کریں، بھنگڑے ڈالیں، جھمریاں ڈالیں کہ یہ امریکی صدر کا خط آ گیا تو یہ تو اس طرف کوئی اتنی بڑی خوشی والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سرد مہری تھی عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی بدترین قسم کی بیان بازیوں کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے برف پگھل رہی ہے. یہ بھی ہے کہ بائیڈن جا رہے ہیں، الیکشن ہوں گے نومبر میں، اور پھر نومبر کے انتخابات کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی نومبر میں بھی ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے. ابھی آج ہم مارچ میں بات کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کے بعد پھر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے امریکن عمران خان آ جائیں گے، ٹرمپ آ جائیں گے. تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ وہ فون کریں گے، اٹھائیں گے، اور پاکستان کے آرمی چیف کو کہیں گے کہ خود جاؤ، جا کر اڈیالہ کا تالا کھولو اور عمران خان کو رہا کرو. یہ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ، اور ان کے ولاگرز، ان کے یوٹیوبرز آپ دیکھیں، اور پھر ان کے کافی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ واپس آ رہے ہیں امریکہ میں، اور ٹرمپ عمران خان کو رہا کروا دے. یعنی ایک طرف اپنا امریکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اثر رسوخ سے پاکستان کو پاک کرنے کی حقیقی آزادی کی تحریک تھی، اور دوسری طرف اتنا ڈیپینڈنٹ ہیں، اتنا انحصار ہے امریکی غلامی پر کہ جب ٹرمپ آئے گا تو وہ ہمیں رہا کروائے گا، عمران خان کو رہا کروا کے دے گا. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو صفحہ ماتم بچھی ہے نا پی ٹی آئی کی صفوں میں، وہ اس لیے ہے کہ کروڑا ڈالر خرچ کیے. آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ کانگریس ارکان نے خط لکھا اپنا جو بائیڈن کو کہ یہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی عمران خان کے ساتھ، اور
انسانی حقوق کا یہ عالم ہے، ایک لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، تو آپ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ پھر IMF کو خط لکھا عمران خان نے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں۔ اب ظاہر ہے یہ جب بائیڈن نے خط لکھ دیا کہ ہر شعبے میں تعاون کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ IMF اب پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کرے گا تو اس میں اس طرح ناک کی لکیریں نہیں کھنچوائے گا جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی 16 ماہ کی حکومت کے دوران IMF نے پاکستان کو ناک کی لکیریں کھنچوائی تھی، ناک رگڑوایا تھا پاکستان کا۔ تو بہرحال اب کیونکہ انویسٹمنٹ بہت بڑی کی PTI نے، پچھلے دنوں کانگریس کی سب کمیٹی میں بلایا گیا تھا جو ڈونلڈ لو کو، وہاں پر ان سے طرح طرح کے سوالات ہوئے تھے، تو PTI کے لوگ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ان کی لابنگ کی وجہ سے حکومت کے ساتھ امریکہ کم از کم انگیج نہیں کرے گا، تسلیم کرے نہ کرے لیکن انگیج نہیں کرے گا، لیکن ادھر سے تو خط آ گیا۔ اب وہ خط جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے صف ماتم PTI کے صفوں میں بچھی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اب وہ انویسٹمنٹ بھی ساری اس پر پانی پھر گیا، جتنی انویسٹمنٹ تھی اس کے اوپر پھر گیا پانی۔ اب ان کا انحصار ہے، وہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ ٹوٹل اب انحصار کر رہے ہیں کہ جی پریزیڈنشل الیکشن ہو اور پھر وہاں ٹرمپ آئے اور اس کے بعد PTI یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھے دن ہے۔ بہرحال جو بھی ہے PTI والے اس وقت اس خط کی وجہ سے پریشان ہیں۔ 2 دن انہوں نے بھگڑے ڈالے وہ 6 ججوں کے خط کے اوپر۔ اب وہ معاملہ بھی جب سیدھا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اس میں کچھ نہیں ملنا، یعنی PTI کو سیاسی طور پر کچھ نہیں ملنا۔ کل کے ویلاگ میں بتاؤں گا ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہے، وہ کس طرح اس خط کو جو 6 ججوں والا خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا اب دوسرا جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ سمجھا جا رہا تھا، تصور کیا جا رہا تھا، پروپیگنڈا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا نواز شریف صاحب کا یا ان کے خاندان کا ایک پرانا رہا ہے، پرانی ریت رہی ہے، پرانی روایت رہی ہے کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سعودی عرب میں گزارتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہوتے تھے تب بھی آخری 10 دن جا کر سعودی عرب میں عبادتیں کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے وہ وہاں جاتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہاں جا کر بہتر وہ عبادت کر سکتے ہیں، مطلب ایک ہم کو ظاہر ہے وہ ان کا ایک خاندانی یا مذہبی ایک معاملہ ہے نا، تو کرتے ہیں مسلمان ہمارے، جس طرح مسلمان بھائی ہمارے جاتے ہیں تو وزیر یہ بھی جاتے تھے۔ تو اب اس بار جب نواز شریف صاحب کے متعلق خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، تو پھر خبر یہ بھی آئی کہ جی وہاں سے لندن چلے جائیں گے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، تو اب وہ ناراض ہو کر چاہ رہے ہیں وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں تو ایک دوست نے بتایا کہ نواز شریف نہ صرف جانا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنا جہاز ان کو دے دے اور اس جہاز پر وہ جا کر سیر سپاٹے کریں، سعودی عرب چلے جائیں، وہاں سے برطانیہ چلے جائیں، یورپ کے دورے کریں، اور نواز شریف کا چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم کا طیارہ مل جائے۔ کسی دوست نے یہاں آ کر بات کی۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ، میں آتا ہوں تقریر پر، میں آتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ لیکن نجم سیٹھی صاحب نے خبر یہ دی ہے کہ نواز شریف صاحب، اور اچھا ملاقات کی جگنو محسن نے اور نجم سیٹھی نے، پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب نواز شریف پر کافی تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کے پرانے تعلق ہیں تو تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے نجم سیٹھی صاحب گئے ہوں کہ دیکھیے جی وزیر داخلہ جو ہے اور چیئرمین PCB ایک نہیں ہو سکتے، تو مہربانی کر لیں مجھے چیئرمین PCB بنا لیں۔ نجم سیٹھی صاحب اس کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ تو بہرحال تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، نواز شریف صاحب عمرہ پر بھی نہیں جا رہے اور باہر بھی لندن بھی نہیں جا رہے، وہ ادھر ہی ہیں، چل کر رہے ہیں، ریلیکس ہیں۔ اور نجم سیٹھی کے بقول کے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ٹارگٹ، یعنی نجم سیٹھی کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب جو ٹارگٹ لے کر آئے تھے انہوں نے اچیو کر لیا۔ تو بہرحال اب یہ بھی اب ہم ختم ہو گیا، یا یہ پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا کہ نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے خطاب پر۔ جیل میں عمران خان صاحب روزانہ اپنی جو کھولی ہے، جو سیل ہے، اس میں کھڑے ہو کر تقریر فرماتے ہیں، جرنیلوں کو للکار رہے ہوتے ہیں، کبھی کیمرے کی طرف دیکھ کر، کیمرے والی بات تو آ گئی تھی نا، اکثر وہ کسی کہتے ہیں وہ میجر دیکھ رہے ہو نا میں یہ کر رہا ہوں، وہ کرنل دیکھ رہے ہو نا میں یہ کر رہا ہوں، لیکن پراپر خطاب۔ اور یہ بات عمران خان صاحب کا جھنڈا علم بلند کر کے چلنے والے کسی دوست نے 2 روز پہلے ہمیں بتائی تھی کہ جی وہ ان کو جیل حکام سے پتہ چلا ہے کہ وہ خان صاحب تو روزانہ تقریر کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پریکٹس کرتے ہیں؟ تقریر کی پریکٹس ہوتی ہے کیا؟ ہاں، وہ روزانہ اندر اپنے جو کمرے میں کھڑے ہو کر پراپر خطاب فرماتے ہیں، جس طرح جلسے کو خطاب ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو
کیا کہتے ہیں گرم جوش رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تیار ہر وقت. جس طرح دیکھیں نا، جنگ ہو نہ ہو، فوجی مشقیں جو کرتے ہیں اس میں فائرنگ شائرنگ بھی کرتے ہیں، توپے شوپے بھی چلاتے ہیں، تو تاکہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہے اور پتہ چلے کہ اسلحہ ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ جو تقریر کرنے کا جو فن ہے، یا جو باتیں وہ پچھلے 26-27 سال سے کرتے آ رہے ہیں، کہ وہ باتیں بھول نہ جاؤں، لہذا وہ روزانہ خطاب کرتے ہیں. یہی ہوگا نا. یا پھر یہاں سے فارغ ہو گئے ہوں گے. یہاں سے تو ابھی تک فارغ نہیں لگ رہا کہ ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہو جائے. لیکن بہرحال تقریر کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہاں شاید کیمرے شیمرے لگے ہوں، تو جن کو سنانا چاہتے ہوں گے ان کو سنواتے ہوں گے. اور دوسری وجہ جو مجھے زیادہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ اگر 2 دن تقریر نہیں کروں گا تو شاید گلا بھی کام، کیونکہ وہ کرتے ہیں نا روزانہ کثرت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ایکسرسائز کرنے والا آدمی اگر ایکسرسائز ایک دن چھوڑ دے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ ہر اگلے دن ایکسرسائز مشکل ہو جائے گی. تو اسی طرح وہ پریکٹس کرتے ہیں تقریر کرنے کی، کہ فن تقریر اور پھر وہ گالم گلوچ کا انداز اور پھر وہ الزامات وہ بھول نہ جاؤ. تو شاید اس لیے کرتے ہو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ذہنی طور پر فارغ ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح وہ کیا ہوتا ہے فارم میں رکھنا چاہ رہے ہیں، کہ فارم میں رہوں، جب باہر آؤں تو اسی طرح خطاب فرماؤں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.